لیکن ابھی تک کوئی بھی عرب کنٹریز کی اگر بات کی جائے تو پراپرلی ابھی تک کسی نے بھی ساتھ دینے کا نہیں کہا ہے. ایران کے بھی معاملے میں اگر کہا جائے یا فلسطین کے بھی معاملے پر کہا جائے تو دے ور ناٹ دیٹ مچ ایکٹیو, بلکہ ان کے تو امریکہ کے ساتھ جو ہے تعلقات بہت زیادہ استوار ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر اسٹرانگ ہونے کے باوجود جو ملک آگے نہیں آ رہے, جو ایران کا یا جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا جو یہ قتل عام ہو رہا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں ایک دو چیزیں ہیں. ایک تو ظاہری سی بات ہے کہ وہاں پر ملوکیت ہے, ہر کسی کو اپنی بادشاہت عزیز ہے, وہ بھی وہ سب کچھ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا ایک, اب کیونکہ ملک بن گئے نا, پہلے کسی زمانے میں خلافت تھی, ایک خلافت کے نیچے معاملات ہوتے تھے تو کہانی کچھ مختلف تھی. اب ہر ایک ملک کے اپنے مفادات ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہیں, اور ان کے ڈپلومیٹک ٹائز ہر کسی کے ڈفرینٹ ہیں. تو اس وجہ سے میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, ترکی نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اصل میں یہ جو فارن افیئرس ہیں اور جو ڈپلومیسی ہے نا, یہ ایک بہت باریک تار ہے, اس کے اوپر بڑی دھیان سے چلنا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ بہت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ بتا دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر آپ ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کریں گے تو پھر یو گیٹ سکڈ ان, پھر آپ بھی جنگ میں آ جائیں گے, پھر ایک کہانی مختلف ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اس وجہ سے. اچھا, اس میں میں جو ایک بڑی اس میں ایک نقطہ میں جاننا چاہوں گا, انڈیا ایران یہ کیا رولز ہے, کیونکہ ایک بڑے عرصے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈیا ایران کے تعلقات تو بڑے اچھے ہیں, لیکن یہ جو چند دنوں میں سارا کچھ ہوا ہے, بڑی چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے انڈیا کی شامت آئی ہوئی ہے, یعنی مختلف طرح سے انڈیا دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو رہا ہے کہ دوسرے ملکوں میں ان کی گورنمنٹس, ان کی رجیم, اور کس طرح سے اپنے جاسوس یہ پلانٹ کرتا ہے, پھر اپنے جو کہہ لیجئے ایک وہ بنیا سوچ ہے, اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے گلے کاٹ دینا, یہ بھی ایکسپوز ہوا ہے. ایران اور انڈیا کے جو سارے معاملات ہیں, کس ویژن کے ساتھ یہ ساتھ چل رہے تھے, کس طرح سے ایکسپوز ہونے شروع ہوئے ہیں, اور اس جنگ میں جب جاسوس پکڑے گئے ہیں تو کیا سلوک کیا جا رہا ہے ان سے؟ شاہ جی, بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا ہے. دراصل ہندوستان ایران کے ساتھ صرف اس وجہ سے ان کے ساتھ تھا کہ ہم پاکستان کے مقابلے میں گوادر کی بجائے ہم چابہار کو ایک پورٹ بناتے ہیں. گوادر کو فیل کرنے کے لیے انہوں نے چابہار میں, وہاں پر انہوں نے سڑک بنائی, ان کی کور آف انجینئرز نے, ان کی فوج نے سڑک بنائی, اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی کروڑوں اربوں کی, اور ان کو یہ کہا کہ جی ہم یہ اس طریقے سے بنا رہے ہیں. چین کو بھی کوشش کی, برکس کے اندر ان کو شامل کرنے کی کوشش کی, اور اس کے اندر بھی وہ کہانی کی. تو ان کو بیسیکلی ایک تو یہ تھا کہ ایرانین ان کے ساتھ کہ ہم اکنامک آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی پاکستان کے ساتھ ظاہری بات ہے, آپ کے ہمسائے ہوں, کوئی نہ کوئی بات اوپر نیچے ہوتی ہے, اور ایران کے ساتھ ایران بھی پاکستان کے ساتھ شروع میں تھوڑا کھچا سا ایک تعلق تھوڑا سا رہا ہے. ایک مسئلے کی وجہ بھی ہے وہ, لیکن حالانکہ میرا خیال ہے جتنا یہاں پر ایرانیوں کو میرا خیال ہے یہاں پر محبت کی جاتی ہے, شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ہے جہاں پر کہ ایرانیوں کے ساتھ اتنی محبت کی جاتی ہو. تو اور یہ بات گاہے بتائی بھی جاتی رہی. پاکستان کے جو سفارتی معاملات, جو منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ ان کو بتاتے رہے ہیں کہ بھائی ان سے بچ کے رہنا. لیکن آپ پتہ ہے بیچ میں وہ ایک میزائلز کا ایکسچینج بھی ہوا, وہ سارا کچھ ہوا, لیکن چیزوں کو سنبھالا گیا, بات چیت کی گئی, اور ان کو بتایا گیا کہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ کلبھوشن یادو بھی وہیں سے آیا, را کا وہاں پر لانچنگ پیڈز بنے ہوئے تھے, ایران سے لوگ یہاں پر آ رہے تھے, اور ہم نے بارہا ایران کو سمجھایا کہ بھائی یہ تمہارا دوست نہیں ہے, ہم سے پوچھو, ہم ان کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں, یہ بغل میں چوری منہ میں رام رام ہے. لیکن وہ شاید پتہ نہیں انویسٹ کر چکے تھے بہت. لیکن دیکھیے آپ نے جو بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کسی کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے تو کیا خوبصورت طریقے سے اس کی عقل پہ پردے ڈل جاتے ہیں. پہلے انہوں نے وہ جھوٹا فالس فلیگ پہلگام کیا, پھر پاکستان کے ساتھ پنگا لیا, کس طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی اور شکست سے دوچار کیا. پوری دنیا میں آپ سوچیں, ششی تھرور جیسا بندہ بھیجا, آکسفورڈ کا لوریٹ, جو بولتا ہے تو بندے کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اس کی, اس کو بھی کسی ایک ملک نے گھاس نہیں ڈالی. اور آج مودی G7 کے سمٹ پہ کینیڈا لینڈ کیا ہے,
تو وہاں پر قطاروں سے سکھوں کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی اور وہ نعرے مارے تھے کل مودی کہ یہ قاتل ہے, یہ واجب القتل ہے, اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے. یہ ان کی دنیا کے اندر اس وقت حالت ہے. امیجنگ ایسی ہو گئی ہے ان کی. اب پہلے تو بلا نہیں رہے تھے کینیڈا والے نے, بڑی مشکل سے انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں بلائیں, G7 ہے. اور جو ایران کی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے پہلی اپنے ڈرونز لانچ کیے ہیں اسرائیلیز نے, انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے ایران کے اندر اپنی بیسز بنائی نہیں تھی جہاں پر کہ ہم نے ان ڈرونز کو اسمبل کر کے ان کو لانچ کیا ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ ایران کے اندر, اور جس طریقے سے انہوں نے لیڈرشپ کو, آپ سوچیں جو ان کی ہائرارکی کے اندر ٹاپ براس میں ہائر لیڈرشپ ہے, جو سائنٹسٹ ہیں, ان کو جس طریقے سے پریسیجنس کے ساتھ ہٹ کیا, اس سے پہلے بھی اگر آپ نے دیکھا حماس اور باقی بھی, تو وہ کس طریقے سے ہو رہا تھا. تو ان کو ابھی یہ پتہ چلا کہ 70-75 لوگ ہیں جو وہاں پر پکڑے گئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ را کے ایجنٹس ہیں جو وہاں پر انڈینز کام کر رہے تھے. آج 3 کو سرعام پھانسی دی گئی ہے, 2 مرد اور 1 عورت. وہ سرعام لٹکاتے ہیں جی. اور مطلب مجھے تو یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ میزائلوں پہ باندھ کے مار کے واپس بھیج رہے ہیں. صحیح کہ تمہارا یہ خیال ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ایک اور پھر ایک متھ تھی, دیکھیے آپ پہلے تو انڈیا والی بات ہو گئی کہ انڈیا بے نقاب ذلیل و رسوا, ثروت و عز و منتشا, بے شک اللہ عزت ہے, بالکل صحیح بات, بالکل صحیح. عزتیں اور ذلتیں میرے مالک کے ہاتھ میں ہے سر. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو نا ہمیں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھانا چاہیے, بالکل, اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم وہ لوگ تھے کہ آج سے 3 مہینے پہلے کوئی ہماری بات بھی نہیں سن رہا تھا. لوگ کہتے پاکستان تو ریلیونٹ ہو گیا, پاکستان کی بات کیا کرنی. دنیا کے اندر یہی تاثر تھا نا جی کہ پاکستان تو ریلیونٹ ہو گیا ہے, اور جی پاکستان کیا, انڈیا ہو رہی تھی. اور دیکھیں سر, ایک اللہ تعالیٰ کیسے پردے ڈالتا ہے, کیسے ان کو یہ سینس آئی کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے پہلوان ہیں, اور جب اس میں اتنے کھاڑے میں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا, اور اللہ نے عزتیں رکھی ہیں. سب یہ چند دن پہلے جب پاکستان انڈیا ایک جنگ اور ساری سچویشنز, میں آپ کی کیفیات کو جاننا چاہوں گا. یہ بالکل آؤٹ آف دی باکس کویشچن ہے, کیونکہ جب بندہ, میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک محاذ ہے اور یہ بھی ایک مجاہد ہونے کا کام ہے. آپ دیکھیں نا ہماری وارز ہیں, 65 کی وار ہے, اور ان وارز میں نور جہاں کا رول ہے, ان کے ترانوں کا رول ہے. یعنی اس ٹائم کے سولجرز وہ بھول نہیں سکے, انہوں نے کہا جی ان ترانوں نے ہمارا لہو گرمایا. تو میں آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے ان کے جو تھے نا جی کچھ اینکرز اور ان کے جو کوئی اوپینینز لیڈر, آپ نے ایسے مونچھوں کو تاؤ دے کے جو ان کو للکارا نا, مجھے لگا جناب آپ تو کوئی ٹینک میزائل لے کے, ایٹم بم لے کے چڑھ گئے ان پہ. کیا کیفیات تھیں آپ کی جب ان دنوں میں آپ یہ سب ویڈیوز آ رہی تھیں آپ کی, اور کن کیفیات سے آپ گزرے تھے؟ اچھا شاہ جی, بات یہ ہے کہ وہ نا 10 تاریخ کا وہ پروگرام تھا اور نا لائیو جا رہا تھا. اچھا, صبح نا پاکستان نے ان کو جواب دیا تھا میزائلز کا, اور میں کچھ 4 راتوں سے سویا نہیں ہوا تھا. اور اس وقت نا کچھ مجھے خود بھی نہیں علم کہ وہ لائیو جا رہا تھا, میں کوئی اسکرپٹڈ تو کوئی چیز تھی نہیں. تو شاہ جی ایک نا وہ کہتے ہیں حرف تمنا کے تقاضے ہوتے ہیں, کچھ چیزیں جو ہے نا ایک ادب کا ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے, اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. بے شک, دیٹس ٹرو. اب وہ جس اینکر کی بات ہو رہی ہے, وہ جو ان کا میجر ہے گورو آریہ, آپ کو پتا ہے اس نے ایرانین فارن منسٹر آیا تو اس کو بھی اس نے خنزیر کہا. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے, اور صرف کہا نہیں, باقاعدہ پین سے لکھا کہ یہ خنزیر ہمارے پاس اب آیا. آپ ان کی ایروگنس دیکھتے, اور کبھی وہ کہتا تھا مجھے اس کا سر چاہیے اور یہ چاہیے. اب ہم سن رہے ہیں. اور میں جب سے یہ شروع ہوا تھا نا واقعہ, میں ہر پروگرام میں صرف ایک بات کہتا تھا کہ یہ بات یاد رکھنا, اس کھیل کو شروع تم کرو گے, اسے ختم ہم کریں گے. اسے شروع تم کرو گے, اسے ختم ہم کریں گے. اور دل میں اپنے رب سے نا دعائیں بھی مانگتا تھا کہ یا رب العالمین برہم رکھی کہ ہماری عزتیں تیرے حوالے ہیں, ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن تو یہ نہ سمجھی کہ ہم کسی تکبر میں بات کر رہے ہیں, ہم صرف اور صرف تیرے آسرے پہ اور اس ایمان پہ کہ تو ہماری عزتیں اور لاج رکھنے والا ہے, اس لیے یہ بات کر رہے ہیں. اور جب وہ ہوا
اور اس دن پھر آپ کو ایک فتح کا احساس ہوتا. ابھی سیز فائر نہیں ہوا تھا, اچھا جی, لیکن میں نے یہ اس وقت پتہ نہیں, بس میں اس وقت ایسا جذباتی ہوا کہ پھر مجھے وہ بات اس کو للکارنا پڑا اور اس کو جواب دینا پڑا کہ تم جو اتنے تمام لحاظ کے, شرم کے تمام تقاضے پیچھے ہٹا کر اس قسم کی غلیظ گفتگو کر رہے ہو, اس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہو. شاہ جی جو فوجی ہے نا, فوجی دوسرے فوجی کی بڑی عزت کرتا ہے. ٹرو, یہ ورک ایتھکس ہے. آپ چاہے مانک شا کے, ان کا جو فیلڈ مارشل تھا 71 وار کا, آپ کبھی اس نے کرن تھاپڑ کو انٹرویو دیا ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستانی فوج کے اوپر 71 کی جنگ یہ ہو گیا, آپ کبھی اس کا وہ فیلڈ مارشل مانک شا کا انٹرویو کرن تھاپڑ کو سنیں. وہ کہتا ہے پاکستانی فوج اس دلیری سے لڑی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس نے کہا وہ اپنے بیس سے 1000 میل دور تھے. اس نے کہا میں ان کا 1 سپاہی اور میرے 9 سپاہی تھے, 1:9 کا ریشیو تھا. اور اس نے کہا میں نے 8 مہینے 9 مہینے کی تیاری کی ہوئی تھی. They did not stand a chance. اس کے باوجود وہ اتنی دلیری سے لڑے. تعریف ہو جو دشمن کرے. بالکل, یہ ظرف کی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح. ورک ایتھکس. وہ ایک کم ظرف آدمی تھا اور اس نے جو گفتگو کی وہ کم ظرفی کی تھی, اس لیے وہ تقاضا تھا اس بات کا کہ اس کو بڑا مزہ ہے جواب دیا جائے. کیا للکار تھی ویسے؟ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے شو پر بھی, جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں سنی, وہ آپ یہاں پر سن لیں, تو میں چاہوں گی دہرائیں اس للکار کو.